والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذی الحج کی 18 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، بلکہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں، جو ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی. ان میں سے سب سے پہلی ایک سعادت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان جب اسلام لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، وہ ابتدائی دور تھا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، غلاموں میں سے حضرت زید نے، اور بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان حضرات نے اسلام قبول کیا. اس وقت عرب میں اور خصوصاً مکہ مکرمہ میں 2 قبیلے تھے قریش کے جو ہم پلہ سمجھے جاتے تھے. ایک بنو ہاشم اور دوسرے بنو امیہ. یہ پیچھے چند پشتوں کے بعد آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے آباء و اجداد ایک ہی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے ہے، اور دوسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو امیہ تھا. تو قبیلہ بنو امیہ میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت عثمان ہے. ان کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قبیلے والوں نے مخالفت کی، بائیکاٹ کیا، اور قبیلے والوں نے کہا کہ عثمان چونکہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، لہٰذا قبیلے میں سے کوئی اس کو رشتہ نہیں دے گا، رشتہ نہیں ملے گا، اب یہ اپنے قبیلے بنو امیہ میں شادی نہیں کر سکتے. تو یہ سعادت فضیلت حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں عثمان کو، فرماتے ہیں عثمان اپنے قبیلے والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے تمہیں، تو میں محمد اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں. چنانچہ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا. یہ سعادت ہے. اور یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کروں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادت والی زندگی کی دعا کیا کرتے تھے. ان کی مشہور دعا تھی. دعائیں تو انسان کرتا رہتا ہے نا، کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان بطور خاص ہر وقت اللہ سے مانگتا رہتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی، اپنی اس انگوٹھی پر بھی یہ دعا لکھوائی تھی، اللہم احینی سعیدا، یا اللہ مجھے زندگی عطا فرمانا سعادت والی، خوش بختی والی، نیک بختی والی، وَأَمِتْنِي شہیدا، اور مجھے موت دینا شہادت والی. یعنی 2 چیزیں، زندگی سعادت والی ہو اور موت شہادت والی ہو. سعادت اور شہادت یہ دونوں چیزیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ نے دعا کیسی قبول فرمائی کہ سعادت ایسی عطا فرمائی جو شاید
کسی کو نہ ملی ہو۔ تو حضرت رقیہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا حضرت عثمان غنی سے، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب مسلمان ہجرت کرنے لگے حبشہ کی طرف، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ جب ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کر کے نکلے تھے، عراق سے نکلے تھے فلسطین کی طرف۔ ان کی بیوی حضرت سارہ وہ ان کے ساتھ تھی، ہجرت کی تھی میاں بیوی دونوں نے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دھرتی پر وہ واحد شخص عثمان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے۔ چنانچہ ہجرت کرتے وقت یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان اور اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑنے کے لیے مکہ سے باہر تک آئے، اور اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر اپنی بیٹی کا سامان اٹھا رکھا تھا، رخصت کر رہے تھے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور پھر جب مدینہ منورہ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، تو حضرت عثمان نے بھی ہجرت کر لی۔ جب حضرت عثمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، دوسرا سال تھا ہجرت کا کہ جنگ بدر کا موقع پیش آیا۔ جب غزوہ بدر کا موقع پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر چلے مدینہ منورہ سے، تو اس موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی۔ تو حضرت عثمان کو آپ نے حکم دیا کہ عثمان باقی جوان تو سارے جا رہے ہیں میرے ساتھ، لیکن تم نے نہیں جانا، تم نے یہاں پر رہتے ہوئے اپنی زوجہ اور میری لخت جگر کی تیمارداری کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے تم نے۔ چنانچہ حضرت عثمان مدینے میں ٹھہر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لائے۔ وہاں پر معرکہ جنگ کا پیش آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرمائی، فتح مبین حاصل ہوئی، اور پھر فتح حاصل کر کے جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، فاتح بن کر آ رہے تھے، تو اس موقع پر صحابہ کرام تکبیر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ فتح کی خوشی میں مدینہ منورہ میں آوازیں پہنچی خوشی کے نعروں کی، تو مدینہ منورہ سے ایک شخص استقبال کے لیے دوڑتا ہوا آگے گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آگے بڑھتا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اللہ کے محبوب نے پہلا سوال فرمایا کہ باقی احوال بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتاؤ میری رقیہ کا کیا حال ہے، پہلے مجھے اس کی خبر دو۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ آپ کی لخت جگر حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی ہے، اور حضرت عثمان بھی اس وقت، اور باقی جو مدینہ منورہ میں مسلمان تھے وہ سارے اس وقت بقیع قبرستان کے اندر ہیں، اور حضرت رقیہ کی تدفین کا کام ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے، اور آپ کہیں اور تشریف نہیں لے گئے بلکہ سیدھا آپ قبرستان پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت عثمان زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت عثمان نے اللہ کے محبوب کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو دوبارہ مٹی ہٹا لیں، اگر زیارت کرنی ہو تو رقیہ کی کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، اب قبر کو نہ کھولا جائے، اب میری ملاقات بیٹی کے ساتھ میدان حشر میں ہوگی، اب یہاں پہ ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر کو کھولنے کا حکم دے دیتے تو رسم بن جاتی، اور دنیا میں لوگ قبریں کھولا کرتے ایک دوسرے کے لیے دکھانے کے لیے میت کا منہ، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور پھر چند دن گزرے کہ آپ نے دیکھا کہ عثمان اکثر پریشان رہتے ہیں، اکثر روتے رہتے ہیں، غمگین بیٹھے ہوتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، بولتے نہیں۔ تو آپ نے پوچھا عثمان کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ایک نسبت تھی آپ کے ساتھ، ایک رشتہ تھا، میں آپ کا داماد کہلاتا تھا، میرے گھر میں آپ کی لخت جگر تھی، وہ نسبت باقی نہیں رہی، وہ رشتہ باقی نہیں رہا، اس لیے پریشان ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عثمان تجھے خبر ہے ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور رب کا پیغام لے کر آئے تھے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر
آپ کا عثمان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، لہٰذا آپ کی جو بیٹی ہے ام کلثوم، اس کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرت عثمان کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح ہوتا ہے۔ نکاح اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حکم آسمانوں سے آتا ہے۔ ام کلثوم کا نکاح ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، اور یہی تو وجہ ہے نا کہ پھر حضرت عثمان کا نام بھی تو آسمانوں میں رکھا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان کو وہ امتیازی حیثیت حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں، کہ آسمانوں میں ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ تو حضرت عثمان نے اللہ سے سعادت مانگی تھی نا، اللہم احینی سعیدہ، اے اللہ مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما۔ تو اللہ نے ایسی سعادت عطا فرمائی کہ حضرت عثمان کو یہ جو سعادت ملی ہے کہ اللہ کے محبوب کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں۔ اس پوری تاریخ انبیاء کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، صرف حضرت عثمان ہیں جن کے نکاح میں اللہ کے محبوب کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ اس لیے ان کو یہ لقب ملا ہے، ذو النورین کا لقب ملا ہے، اور یہ ایک ایسی سعادت ہے جو پوری انسانیت میں صرف حضرت عثمان کو ملی ہے۔ یہ وہ سعادت ہے، وہ خوش بختی ہے، وہ نیک بختی ہے، وہ فضیلت ہے جو پوری انسانیت کے اندر صرف اور صرف حضرت عثمان کو ملی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ دعا کیا کرتے تھے نا، اللہم احینی سعیدہ، یا اللہ مجھے سعادت عطا فرما، تو سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ عطا فرمائی جو میں نے عرض کیا کہ پوری انسانیت میں یہ سعادت صرف حضرت عثمان کو ملی ہے، اور دوسری سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کو ایسی عطا فرمائی، امتیازی سعادت جو پوری امت میں سے صرف حضرت عثمان کے حصے میں آئی ہے۔ وہ تو پوری انسانیت میں تھی نا، یہ پوری امت میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے، پوری امت میں سے یہ سعادت حضرت عثمان کے حصے میں آئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اسے حیا کہا جاتا ہے۔ حیا تو باقی لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن حیا میں کمال جو ملا ہے وہ عثمان کے حصے میں آیا۔ یہ خطبہ جمعہ میں آپ سنتے رہتے ہوں گے نا، ہر خطبہ جمعہ میں ہر خطیب کہتا ہے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان۔ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری پوری امت میں سے سب سے زیادہ رحیم، رحم والے، نرم دل وہ ابو بکر ہیں، اور میری امت میں سے سب سے زیادہ اللہ کے احکام کے معاملے میں سخت وہ حضرت عمر ہیں، اور میری امت میں سے سب سے زیادہ حیا والے وہ عثمان ہیں۔ تو یہ صفت اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی، عملاً ثابت کیا۔ مشہور حدیث ہے، آپ تشریف فرما تھے، ٹیک لگا ہوا تھا، آپ نے ٹانگیں مبارک پھیلائی ہوئی تھی، تہبند چونکہ باندھا کرتے تھے تو پنڈلی جو تھی وہ تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، کپڑا ہٹا ہوا تھا پنڈلی سے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، وہ آ گئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، وہ آئے سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق آئے، اجازت مانگی، فرمایا آنے دو، اجازت دے دی، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر گزری، کسی نے کہا عثمان اجازت لینا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پنڈلی کو کپڑے سے چھپا لیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، فرمایا آنے دو۔ حیران ہو گئے دیکھنے والے، عرض کی اللہ کے محبوب ابو بکر صدیق آئے، آپ کے سسر بھی ہیں، آپ کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی بننے والے ہیں، وہ آئے ہیں اور آپ اسی طرح آرام سے بیٹھے رہے بے تکلفی کے انداز میں۔ حضرت عمر آئے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنا نام ہے، مقام ہے، آپ بیٹھے رہے۔ عثمان کے آنے پر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈال دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ حیا میں وہ مقام اور وہ کمال پوری امت میں سے صرف حضرت عثمان کے حصے میں آیا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ کمال حیا عثمان کے پاس ہے، باقی جس کو ملا ہے ذرہ وہاں سے ملا ہے، باقی جس کو ملا اسی کمال میں سے تھوڑا سا ملا ہے، ورنہ اصل حیا وہ عثمان کے پاس ہے۔ تو یہ وہ سعادت ہے جو حضرت عثمان کو ملی ہے۔ اور دوسری سعادت جو امت میں سے سب سے بڑھ کر ملی ہے وہ سخاوت کی بھی ملی ہے، اس لیے تو لقب ان کو غنی کا دیا گیا، غنی بھی ان کا لقب ہے، نام تو عثمان ہے
لیکن لقب غنا کا بھی ان کو عطا کیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا اور مال دینے کے ساتھ ساتھ ان کو غنا قلب بھی عطا فرمایا تھا، ان کو سخاوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور چونکہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احینی سعیدا، یا اللہ مجھے سعادت والی، خوش بختی، نیک بختی والی زندگی عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری سعادت وہ عطا فرمائی کہ تمام صحابہ میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ پہلی سعادت پوری انسانیت میں سے واحد عثمان نے حاصل کی ہے ذوالنورین کا لقب پا کر۔ دوسری سعادت پوری امت میں سے حضرت عثمان نے حاصل کی ہے صفت حیا و سخاوت والی۔ اور تیسری سعادت وہ ہے کہ جو حضرت عثمان کو حاصل ہوئی، وہ فضیلت پورے صحابہ کرام میں سے واحد عثمان ہے جن کو وہ ملی ہے۔ ان میں سے مثال عرض کرتا ہوں، غزوہ بدر کے موقع پر جنگ بدر ہوئی، سب سے پہلا معرکہ تھا کفر کے خلاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدری صحابہ تھے سب کی مغفرت کا اعلان بھی کر دیا، اور آئندہ کے لیے کہہ دیا کہ یہ بدری ہیں، آگے جو بھی کرتے رہیں ان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، بشارت سنا دی۔ لیکن جب آپ بدر کے غازیوں کے نام پڑھیں گے نا کسی بھی حدیث کی کتاب میں، تو اس کے اندر تیسرے نمبر پر عثمان کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا، جبکہ حضرت عثمان مدینے میں تھے، گئے نہیں تھے، مدینے میں تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے نا اور مال غنیمت تقسیم کیا جانے لگا تو فرمایا کہ عثمان کا حصہ بھی رکھو، عثمان بیٹھا تو مدینے میں ہے لیکن اس کا شمار غازیان بدر میں ہوگا، اس کو حصہ عطا کیا گیا۔ یہ پورے صحابہ کرام میں سے واحد عثمان ہے جن کو فضیلت ملی ہے، ورنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں، جتنی جنگیں لڑی ہیں، کسی ایسے صحابی، کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جو موجود نہ ہو اور آپ نے اس کے لیے حصہ رکھا ہو یا اس کا نام شامل رکھا ہو غازیوں میں، ایسا کوئی نہیں ہے، صرف یہ فضیلت حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بیعت رضوان کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا، تفصیلی واقعہ ہے، کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے۔ جب وہاں گئے حضرت عثمان تو پھر افواہ پھیلا دی گئی، خبر پھیلا دی گئی قد قتل عثمان، کہ عثمان شہید کر دیے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تعداد کتنی تھی؟ کچھ کہتے ہیں 1400، بعض کہتے ہیں 2500، بعض کہتے ہیں 2400، یہ صحابہ کرام تھے وہاں پر، تو 1400 والی روایت زیادہ مشہور ہے۔ چنانچہ آپ نے سب کو بلایا کہ آؤ بیعت کرو، میرے ہاتھ پر عہد کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا انتقام نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ اب سارے بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ اب بیعت جب ہو گئی مکمل، اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا، میرے محبوب عثمان اتنا پیارا ہے آپ کو، عثمان آپ کو اتنا پیارا ہے، عثمان کے قتل کی خبر سن کر 1400 صحابہ کو قربان کر دیں گے آپ کو اتنا پیارا ہے، تو پھر سنیں میں عثمان کو مقام دیتا ہوں۔ اللہ وہ کیا فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں محبوب جس درخت کے نیچے یہ آپ کے 1400 جانثار آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آج عثمان کی برکت سے میں رب سب سے راضی ہو گیا۔ یہاں پر نکتہ سمجھیں، یہ 1400 صحابہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں، اور اللہ جب راضی ہو جائے تو وہ جنتی ہے نا، تو یوں سمجھے کہ 1400 صحابہ کو جنتی ہونے کی سند مل رہی ہے، کس وجہ سے؟ عثمان کے نام کی برکت سے۔ یہ فضیلت عثمان کو حاصل ہے، کسی کو نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ جب سارے بیعت کر چکے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرا عثمان یہاں پہ موجود نہیں، آج تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے سرٹیفکیٹس تقسیم کر رہے ہیں، آج تو جنت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، درخت کے نیچے بیعت ہو رہی ہے، درخت کا ذکر بھی قرآن میں قیامت تک پڑھا جائے گا، عثمان موجود نہیں، میں عثمان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اب عثمان کو شامل کرنا چاہتا ہوں تو کیسے شامل کیا؟ فرمایا لوگوں سارے متوجہ ہو جاؤ، سارے 1400 متوجہ ہو گئے، فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو رکھا، یہ میرا ہاتھ، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، عثمان کی طرف سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہاں پر بات سمجھیں، یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا ابو بکر صدیق جیسی ہستی موجود تھی کہ ابو بکر آؤ عثمان کی طرف سے بیعت کر لو، ہوتا تو ایسے ہے نا،
عثمان موجود نہیں ہے لہذا تم آ جاؤ اس کی جگہ پر، دستخط نہیں کیے فلاں نے آج نہیں ہے چلو تم ان کی جگہ حاضری لگا لو، ایسا ہوتا ہے اصول۔ عثمان نہیں ہے عمر تم آ جاؤ اس کی جگہ، عثمان موجود نہیں ہے علی المرتضیٰ سے کہہ دی جاتے علی تم آ جاؤ ان کی جگہ بیعت کر لو، نہیں، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کو یہ ادا بھی بڑی پسند آئی، میرے محبوب عثمان آپ کو اتنا پیارا ہے کہ کسی اور کے ہاتھ کو آپ عثمان کا ہاتھ نہیں قرار دیتے، اپنے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو اب میں رب بھی اعلان کرتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، عثمان وہ خوش قسمت ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اور رسول کے ہاتھوں کے درمیان عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ فضیلت پورے صحابہ میں سے صرف حضرت عثمان کے حصے میں آئی ہے۔ تو سعادت مانگی تھی نا، اللہم احینی سعیدا، یا اللہ مجھے سعادت والی خوش بختی والی زندگی عطا فرما۔ پہلی سعادت وہ عطا فرمائی جو پوری انسانیت میں کسی کے حصے میں نہیں آئی، دوسری سعادت وہ اللہ نے عطا فرمائی جو پوری امت میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی، اور تیسری سعادت وہ عطا فرمائی کہ جو پورے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئی، اور چوتھی سعادت وہ ایسی ہے کہ جو خلفائے راشدین میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ بھی تو خلیفہ ہے نا، چار خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں، خود حضرت عثمان غنی ہیں، چار خلفاء ہیں۔ تو ان چار میں سے وہ سعادت ایسی بھی ملی ہے جو صرف حضرت عثمان کو ملی ہے، اور وہ کیا؟ وہ امت پر حضرت عثمان کے احسان بھی ہیں، یہ احسانات ہیں حضرت عثمان غنی کی اس امت پر۔ اب میں نے جمعے میں عرض کیا تھا نا، ایک ہے مزاج نبوت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے جو خلافت کی ہے نا، وہ مزاج نبوت کو دیکھ کر، مزاج نبوت کے مطابق وہ چلتے رہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو حضرات نے جو خلافت کی ہے، جو حکومت چلائی ہے، وہ حدود شریعت کو سامنے رکھ کر کی ہے۔ یہ فرق سمجھیں، ان دو حضرات نے حدود شریعت کو سامنے رکھا ہے، اور یہی احسان ہے امت پر۔ اور پہلے دو خلفاء مزاج نبوت کو سامنے رکھتے تھے۔ اب کیسے سمجھیں گے آپ؟ یوں سمجھیں، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، لوگ آ گئے، امیر المومنین، مسجد کچی ہے، مسجد نبوی کچی ہے، بارش ہوتی ہے ٹپکتی ہے چھت، پانی نیچے آتا ہے، اجازت دیں ذرا اس کو پختہ بنا لیں۔ تو میں نہیں، میرے نبی کے دور میں کچی تھی تو کچی رہے گی، یہ ہے مزاج نبوت۔ میرے نبی کے دور میں مسجد کچی تھی، کچی رہنے دو، کوئی اجازت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا وہ کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم آئے، کسی نے کہا حضرت اب تو فتوحات کا زمانہ ہے، فارس تک کا علاقہ فتح ہو گیا، ایران کے بہت سارے علاقے فتح ہو گئے، تو لہٰذا اب مال بھی آ رہا ہے، اب ہمارے پاس بہت کچھ ہے، مسجد نبوی کو پختہ بنا دیا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے نہیں بنائی تو میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ جیسے اللہ کے نبی کے دور میں تھی ویسی رہنے دو، مسجد کو پکا نہیں بنا سکتے، کچی رہنے دو۔ حضرت عثمان کا دور آیا، عرض کیا کہ حضرت فتوحات بڑھ رہی ہیں، مال اب تو آ رہا ہے، پہلے غربت کا زمانہ تھا، اب نہیں رہا غربت کا، مسجد پکی ہونی چاہیے۔ فرمایا ضرور ہونی چاہیے، جن کے دم قدم سے دنیا کو رونقیں ملی ہیں ان کی مسجد کچی ہو، انہی کی برکت سے تو ہم زندہ ہیں، یہ آئے تو اللہ نے کائنات بنائی ہے، ان کے لیے تو اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، اور ان کا گھر کچا ہو، بناؤ پکی خوبصورت ترین بناؤ عمارت۔ یہ امت پر سب سے بڑا احسان ہے، اگر ایسا نہ ہوتا آج ہم اور آپ پکے مکان نہ بنا سکتے، تو مزاج نبوت ہوتا، اللہ کے نبی کا مکان کچا، تم بڑے آ گئے ہو پکا مکان بنانے والے، کھجور کی شاخوں والی چھت بناؤ۔ مسجدیں ہماری ساری کچی ہوتی، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، وہ مزاج نبوت کو دیکھتے تھے، اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن شریعت کی حدود کیا ہے، کیا شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے۔ تو انہوں نے حدود شریعت کو کھول کر سامنے رکھا۔ بلکہ دوسری مثال سمجھیں،
حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور خلافت آیا، ممبر پہ آیا، پہلا خطبہ دینا ہے۔ ممبر کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، 3 سٹیپ ہوتے ہیں، تیسرے پر تو اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق آیا خطبہ دینے، دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئے کہ میں کون ہوتا ہوں، اللہ کے محبوب جہاں تشریف فرما ہوتے تھے میں تو نہیں بیٹھ سکتا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوتے تھے میں وہیں بیٹھوں گا۔ وہ دوسرے سٹیپ پہ بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا میں ابوبکر صدیق کی برابری تو نہیں کر سکتا، وہ تو بڑے مقام والے ہیں، میں تو وہاں بیٹھوں گا جہاں فاروق اعظم کے قدم ہوتے تھے، وہ تیسرے جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت۔ تیسری سیڑھی پہ بیٹھ گئے۔ اب عثمان آ گئے تو کہاں بیٹھے؟ تینوں سیڑھیاں تو ہو گئی نا پور، اب وہ نیچے زمین پر بیٹھے۔ پھر چوتھا خلیفہ آئے گا تو وہ تو گڑھا کھدوائے گا، اور ہم تو پتہ نہیں اب کہاں ہوتے، نیچے در نیچے، نیچے در نیچے۔ لیکن نہیں، حضرت عثمان آئے، فرمایا نہیں، جو ممبر پہ آتا ہے وہ نبی کا وارث ہے، وارث اس مقام پہ آئے گا جہاں پر خود بیٹھا کرتے تھے۔ آپ تیسری ممبر پر سیڑھی پر بیٹھ کر لوگوں کو دکھایا کہ یہ حدود شریعت ہے۔ وہ مزاج نبوت پہ چلتے تھے اور یہ حدود شریعت کو واضح کرتے گئے کہ شریعت کے احکام کیا ہیں، تم نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اوپر بیٹھے کہ نبی کا وارث وہیں بیٹھ سکتا ہے، جس کا وارث ہے اس کے مصلی پہ آ سکتا ہے، اس کے ممبر پر بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے اس امت پر کہ انہوں نے حدود شریعت کو سامنے رکھا۔ رش زیادہ ہونے لگا، تعداد بڑھنے لگی، جمعے کے دن لوگ ذرا تاخیر ہونے لگی۔ جمعہ نماز، گھڑیوں کا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ گھنٹے بجے اور آواز آئے اور الارم بجے اور گھڑی ہاتھ پہ ہو، ٹائم دیکھ لیا، وہ زمانہ تو تھا نہیں، سادہ زمانہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ماہر ہوتے تھے سورج کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہوگا، تو جمعے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ کچھ لوگ سستی ہونے لگی، حضرت عثمان کو بتایا گیا، فرمایا کہ دوسری اذان دیا کرو، پہلی اذان عین زوال کے وقت، دوسری اذان نماز کے خطبے کے وقت، تاکہ پہلی اذان پر لوگ تیاری کریں اور آ جائیں، دوسری اذان جب ہو تو خطبہ شروع ہو جائے۔ یہ دوسری اذان جو ہوتی ہے، آج کل 2 اذانیں ہوتی ہیں جمعے کی پوری امت میں، ہر جگہ، چاہے وہ حرمین شریفین ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، ہر جگہ جمعے کی 2 اذانیں۔ یہ دوسری اذان کا رواج حضرت عثمان غنی نے ڈالا اس امت کے اندر، یہ بھی احسان ہے حضرت عثمان کا، اس سے پہلے نہیں تھی۔ انہوں نے حدود شریعت کو واضح کیا۔ ایک اور بات بھی عرض کروں کہ ایک سوال اور اعتراض کیا جاتا ہے اور اس میں بڑے مناظرے ہوتے ہیں اور لوگ جواب دیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ وہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے رشتہ داروں میں عہدے تقسیم کیے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے، کسی کو گورنر بنا دیا، کسی کو وزیر مال بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا۔ اس میں مناظرے ہوتے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ آپ کے سامنے کوئی بات کہے، آپ کہیں بالکل دیے اور ٹھیک کیا ہے۔ حضرت عثمان نے جو عہدے دیے ہیں بالکل دیے ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اندر، ہم کیوں انکار کریں؟ انہوں نے دیے ہیں اور ٹھیک کیا ہے۔ دیے کن کو ہیں؟ جو باصلاحیت تھے ان کو دیے ہیں۔ اب سمجھیں یہاں پر ایک نکتہ کہ اگر حضرت یہ بھی ان کا احسان ہے امت پر، اگر حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کو بھی دور رکھتے، جس طرح ابوبکر صدیق نے اپنے کسی بیٹے کو کوئی عہدہ نہیں دیا، حضرت عمر فاروق نے اپنے کسی بیٹے کو کوئی عہدہ نہیں دیا، اپنے رشتہ داروں کو کوئی عہدے نہیں دیے، اگر حضرت عثمان بھی نہ دیتے اور یہ کام نہ کرتے تو آج شیخ الحدیث کا بیٹا شیخ الحدیث نہ بن سکتا، آج شیخ التفسیر کا بیٹا شیخ التفسیر نہ بن سکتا، آج ممبر پر باپ کے بعد بیٹا نہ آ سکتا، آج مدرسے کا متولی باپ کے بعد بیٹا نہ بن سکتا، راستے بند ہو جاتے ہمارے لیے۔ آج مفتی محمود کے بعد مولانا فضل الرحمان پھر نہ آ سکتے، یہ راستے سارے بند ہو جاتے۔ یہ احسان ہے حضرت عثمان کا کہ شریعت کی حدود کھول کر رکھ دی امت کے سامنے، اور یہ راستہ بھی کھول دیا کہ تم صلاحیتوں کو دیکھو، یہ نہ دیکھو بندہ کون ہے، اس کے اندر صلاحیت کو دیکھو، کون سا پرزہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے، کون کام اور ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، اس چیز کو سامنے رکھو۔ اب چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہے، چاہے وہ باہر کے خاندان کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسان کیا امت پر کہ یہ راستہ بھی کھول دیا۔
تو یہ ایک ایسی سعادت ہے جو حدود شریعت کے معاملے میں جو راستہ اختیار کیا حضرت عثمان غنی نے، وہ خلفائے راشدین بھی یہ راستہ اختیار نہ کر سکے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ سعادت ہے جو حضرت عثمان کو خلفائے راشدین میں امتیازی طور پر